کچھ دوست آپس میں بیٹھے کچھ باتیں کر رہے تھے، ایسے جو رات کو بیٹھتے باتیں کر رہے ہوتے. ساتھ ہی ایک مسجد تھی، اس مسجد سے امام صاحب کا بیان جاری تھا اور آواز ان کے کانوں میں بھی آ رہی تھی. امام صاحب بیان کرتے کرتے کچھ یوں فرما رہے تھے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں. تو وہ جو دوست بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کہا کہ تم سن رہے ہو یہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا؟ کہ یہ غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم کہہ رہے ہیں. یہ غوث اعظم کون ہے؟ تو آپس میں بات چیت چلتی رہی. کہ یہ چلتے ہیں نا، امام صاحب سے بات کر لیتے ہیں، امام صاحب سے پوچھ لیتے ہیں غوث اعظم کون ہے. بیان وغیرہ ختم ہوا تو یہ دوست مل کر پہنچے کہ چلے امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ غوث اعظم کون ہے. امام صاحب سے دعا سلام وغیرہ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے امام صاحب، وہ آپ بیان کر رہے تھے اور بار بار غوث اعظم کہہ رہے تھے، آپ غوث اعظم فرماتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں. تو ہم آپس میں بات کر رہے تھے تو ہم کہا چلے آپ سے پوچھ لیتے یہ غوث اعظم کون ہے؟ کہا غوث اعظم یہ اللہ کے ولی ہیں. نہیں، کہا آپ جو کہہ رہے تھے کہ وہ غوث اعظم فرماتے ہیں قدبی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. کیا؟ تو پھر امام صاحب نے کہا کہ بیٹھو بیٹا میں تمہیں بتاتا ہوں. پھر انہوں نے بتایا کہ غوث اعظم بہت بڑے عالم دین اور اللہ کے بہت ہی بڑے ولی تھے. اچھا، تو ان کا نام بولا، ان کا نام عبد القادر، کنیت ان کی ابو محمد اور لقب ان کا محی الدین ہے. آپ پہلی رمضان المبارک 470 سین ہجری بروز پیر صبح صادق کے وقت بغداد شریف کے علاقہ جیلان میں پیدا ہوئے اور 11 ربیع الآخر 11 ربیع الآخر 561 سن ہجری میں بغداد شریف میں آپ کا انتقال ہوا. آپ حسنی اور حسینی سید ہیں. تو چند دوست تھے، تو دوسرے دوست نے کہا یہ امام صاحب یہ حسنی اور حسینی کیا ہے؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ ہمارے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے، والد 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 کے والد والد کے والد، ماں کی ماں ماں، ان کی امی ان کی امی، جو سلسلہ نسب ہوتا ہے، وہ سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین تک پہنچتا ہے. اسی لیے آپ کو حسنی اور حسینی کہا جاتا ہے. ایک اور دوست نے کہا کہ امام صاحب ہمیں غوث پاک کے بارے میں کچھ اور بھی بتائیں. امام صاحب نے کہا کہ غوث پاک اتنے بڑے اللہ کے ولی اور نیک بندے تھے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. یہ مستجاب دعوات ہے، یہ دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعا قبول فرما لیتا تھا. آپ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کیا کرتے تھے. آپ کے بیان میں جو حاضرین ہوتے تھے، یعنی جو بیان سننے کے لیے آتے تھے، ان کی تعداد 70 ہزار تک بیان کی جاتی ہے. ایک اور دوست کا امام صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ کا نام عبد القادر ہے تو پھر انہیں غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ بیٹا غوث کا معنی ہے فریاد کو پہنچنے والا. چونکہ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریبوں مسکینوں حاجت مندوں کی مددگار ہیں، اس لیے آپ کو غوث اعظم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. اور یہ آپ کا مشہور لقب ہے، دنیا میں آپ اس نام سے پہچانے جاتے ہیں. تو امام صاحب نے ماشاءاللہ ان کو بڑے پیارے پیارے جوابات دیے اور ان کی پریشانی کو امام صاحب نے دور کرنے کی کوشش کی. امام صاحب نے پھر انفرادی کوشش شروع کر دی. جب جو بیٹھے تھے نا، جو سوالات کرنے کے لیے آئے تھے، تو امام صاحب نے کہا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ عبادت اور ریاضت اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. 15 سال تک ہر رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عبادت تھی اس کو بیان کیا کہ ہمارے غوث پاک فرائض کے پابند تھے، نوافل ادا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے،
عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے. کافی فضائل غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کیے گئے. آپ امام صاحب نے جو آخر میں جو نصیحت کی وہ یہ نصیحت تھی کہ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادات تھیں، آپ کے کردار تھا. پیارے بچوں، آپ کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے.